عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو ہم نے بہت مختصر اس دن رکھا تھا کہ بس ہم نے دیکھا وہ اتریں گے اور دجال کو ختم کریں گے، لیکن دجال کے خاتمے کا ہم نے دیکھ لیا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہم نے کمپلیٹ نہیں لیا تھا۔ ریزن کی کڑیاں پوری ایک میں ایک جس کو کہیں گے ملی ہوئی ہے، ایک آئیں گی اس کے بعد دوسری آئیں گی، دوسری آئیں گی اس کے بعد تیسری آئیں گی، اور یہ جو علامت قیامت اور خاص طور سے بڑی علامت ہے، یہ سب ایک میں ایک آ رہی ہیں، مطلب ایک کے بعد ایک، پے در پے جس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی یہی بیان کیا کہ جب علامت قیامت کی کوئی پہلی علامت آ جائیں گی تو اس کی مثال ایسی ہوں گی جیسے ایک مالا ٹوٹ گیا اور پھر موتی ایک ساتھ نکلنا چالو ہو جاتے، اس طرح سے علامتیں پھر ایک کے بعد ایک آنا چالو ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ آج ہم آگے بڑھیں، کچھ باتیں علامت قیامت کے تعلق سے میں چاہ رہا تھا اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور روز کچھ نہ کچھ باتیں میں بیچ بیچ میں رکھ رہا تھا، یہ اصولی بات ہے اس طرح سے۔ آج میں مختصر سا اس کو صرف دہرا دیتا ہوں تاکہ آنے والے لیکچرز میں بھی آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، کچھ اصولی بات ہے کہ علامت قیامت کو سمجھنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلی چیز یاد ہے علامت قیامت کے تعلق سے، علامت قیامت یاد رکھیں اس پر ایمان رکھنے کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ تو قیامت کی جو علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے، یاد رکھیے، اور جس پر ایمان رکھے بغیر، یاد رکھیے، ایک مسلم کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان پر ایمان رکھے بغیر جو ہے کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لوگ سوال کر رہے تھے اگر ہم یہ نہ مانے، امام مہدی نہ مانے، دجال کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے نہ مانے تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس انسان کا ایمان ناقص ہے۔ اس لیے کی بات بھی ہم نے اس سے پہلے دیکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت کا کوئی انکار کر دے تو اس کے کفر کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ ایمان لائے بغیر کوئی انسان ایک سچا اور پکا مومن یا اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یاد رکھیے علامت قیامت پر ایمان یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا حصہ ہے۔ جو علامت قیامت ہم دیکھ رہے ہیں یوم آخری جو ہم کہتے ہیں، ایمان کے جو جو درجات، معاف کرنا، 6 جو حصے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل یوم الآخری، تو آخرت پر والقدر خیری و شر، یہ چھٹا ہے۔ تو یہ 5واں جو اس کا وہ ہے، یاد رکھیے اس پر ایمان یا ستون ہے، اس پر ایمان، اس کا یہ حصہ یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے تیسری چیز یاد رکھیے وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے گزشتہ اور آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی خبر دی، جو پہلے ہوا اور جو آنے والا ہے اس کی خبر دی، اور آپ کی خبروں میں جو ہے علامت قیامت کو بھی ایک بڑا حصہ ملا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو پچھلی قوموں کے واقعات سنائے اسی طرح آنے والے حالات بھی بتائے، اور ایک بڑا حصہ علامت قیامت پر آپ کے ان جس کو کہتے ہیں احادیث کا مبنی یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی جو اصولی بات ہوئی ہے، قیامت کریم جو ہے ان امور میں سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا جو معاملہ ہے ہم کو بتا دی گئی چیز ہے، لیکن کب ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، یاد رکھیے، حتیٰ کہ کسی برگزیدہ فرشتے کو بھی یہ نہیں معلوم ہے، اور اللہ کے کسی رسول کو بھی یہ بات معلوم نہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی، یاد رکھیے۔ ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قیامت کی علامت صغریٰ میں سے زیادہ تر نشانیاں ہو چکی، یاد رکھیے۔ اب انٹینسٹی آگے پیچھے ہوتی رہیں گے لیکن وہ ہو چکی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی بہت ہی نشانیاں ایسی جو علامتیں صغریٰ میں سے کچھ باقی ہے، اور جیسا ہم نے دیکھا تھا وہ بڑی علامتوں کے ساتھ پیرللی بھی ہو سکتا ہے، چلتی رہیں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی وہ یہ، کسی چیز کی علامت یاد رکھیے، علامت قیامت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی اور بری ہوں گی، یاد رکھیے، اس کا معنی یہ کہ وہ علامت ہے، وہ نشانی، یاد رکھیے۔ اور یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یاد رکھیے کہ کوئی چیز مباح ہو سکتی ہے، کوئی چیز جائز ہو سکتی ہے، کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے، کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، کوئی چیز مکروہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب علامت قیامت میں ہو سکتی ہے۔ جیسا جھوٹ کا بولا جانا یہ حرام ہے، یہ غلط بات ہے، لیکن یہ بھی ہونے والا، زنا کا عام ہونا یہ بھی ہونے والا ہے۔ تو کچھ عام باتیں ہونے والی، عمارتوں کا بلند ہونا، نئی نئی گاڑیوں کا ایجاد ہونا، یہ عام بات ہے، مباح چیز ہے۔ تو لہٰذا علامت قیامت اپنی ذات میں بری اور اچھی دونوں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جب بھی علامت آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں بری ہے اور دوسروں کو دیکھتے یا پریشان ہو جاتے ہیں اس سے۔ اسی طرح ایک اور اصولی بات یاد رکھنے کی وہ یہ، قیامت کی علامت کبریٰ میں سے ابھی تک کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی، یاد رکھ۔ تو لہٰذا جو لوگ دعوے دار ہیں امام مہدی کے، عیسیٰ علیہ السلام اگر پتہ نہیں کیا کیا لوگ دعوے کریں، سب بے بنیاد اور جھوٹے دعوے۔ اسی طرح جو بات یاد رکھنے کی اصول ہوئی ہے، جب قیامت کی علامت کبریٰ میں سے پہلی نشانی ظاہر ہو جائیں گی تو دوسری اس کے پیچھے پے در پے ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائیں گی، پھر رکنے والی نہیں، یاد رکھیے کڑی، اور یہ سلسلہ یاد رکھیے۔ اسی طرح جو بات یاد رکھنے کی اس میں یہ ہے، قیامت کی جو نشانیوں میں سے جو کچھ ظاہر ہو چکا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یاد رکھیے۔ جو علامت قیامت آپ نے بیان کی جو ظاہر ہو چکی ہے یہ آپ کا معجزہ ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے پہلے سے ہم کو بتا دیا، اور نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بات اصول یاد رکھنے کی، توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے جب تک کہ آفتاب سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہے، تب تک توبہ کے دروازے کھلے، لہٰذا کہ انسان توبہ کرتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، یاد رکھیے، تو اس سے پہلے اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیے قیامت کی علامت کبریٰ میں سے سب سے آخر نشانی آنکھ کا نکلنا ہے، ایک دم لاسٹ رہیں گے، جو انسانیت کو جمع کر کے مقام محشر پہ لے جائیں گی، تو وہ سب سے آخری نشانی ہوں گی، یاد رکھیے، لوگوں کو جو مقام محشر پہ لے جائیں گی۔ اور آخری اصولی بات جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ، قیامت جو ہے بدترین لوگوں پر قائم ہوں گی،
قیامت جب قائم ہوگی وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے دنیا کے کتنے، وہ آنے والے اس میں ہم انشاءاللہ سے دیکھیں گے۔ تو یہ چند اصولی باتیں تھی، میں چاہ رہا تھا کہ تاکہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور آپ لوگ بھی جان لیں، وقتاً فوقتاً بیچ بیچ میں یہ ساری باتیں بولتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھیں۔ چلیے آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو کڑی تھی ہماری وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نزول ہوتے کسی چیز کا نازل ہونا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، کیوں نازل ہوں گے؟ بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں، امام مہدی آ گئے اور دجال نکل چکا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یا پچھلے پارٹ میں ہم نے اس سیریز کے ایپیسوڈ میں دیکھ لیا تھا کہ دجال کا خاتمہ، لیکن ہم نے ایک حصہ پورا چھوڑ دیا تھا، وہ نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آئیے تھوڑا سا پھر ہم ریوائنڈ کر رہے ہیں چیزوں کو، پھر سے پیچھے جا رہے ہیں اور پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش کریں گے اور تفصیلات میں۔ تو اب مسلمان جو ہے کافی پریشان حال میں ہوں گے، دجال نکل چکا ہوگا اور لوگ دجال صرف نکل نہیں چکا ہوگا، اس نے محاصرہ کر لیا ہوگا، مطلب شہر شہر گیا، وہ سب لوگوں کو دعوت دی اس نے، لوگ اس پر ایمان لا لیے، جو ایمان لا لیے ان کو کیا کیا فائدے دیے ہم نے دیکھ لیے۔ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا محاصرہ کر لیں گے، ان شہروں کو گھیراؤ کر لیں گے اور گھیراؤ کر کے ان کو بند کر دیں گے، جیسے مدینے کے اندر لوگ بند ہو جائیں گے اندر ہی رہنے والے، اسی طرح بیت المقدس کی طرف اور بہت سارے علاقوں کے اندر جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا محاصرہ کر لیں گے، مطلب وہ ایمان والے مخصوص علاقوں میں بند ہو جائیں گے، وہ قلعے ہوں گے، بستیاں ہوں گی، شہر ہوں گی، کیسے وہ روک پائیں گے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے کیا بیریکیڈنگ کریں گے، کس چیز سے روکیں گے، ہم بالکل وہ کچھ چیزیں نہیں جانتے، لیکن وہ محاصرہ کر لیں گے، مطلب اس کی فوج جو اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار جو کافروں میں سے منافقوں میں سے ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ ان کا لیڈر ہے بھی، یاد رکھے، اور اس نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا یاد رکھے، اور مسلمان پریشان حال ہے اور سوچ رہے کہ اب اس معاملے میں ہم کیا کریں، یاد رکھیں۔ تب اللہ رب العزت نے جو اپنی ایک نشانی اور جو ایک معجزہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے ایک برگزیدہ نبی کو اٹھا لیا تھا، یاد رکھیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیے وہ دنیا میں طبعی ان کی موت نہیں ہوئی، ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور کب اٹھایا تھا آپ سب جانتے، جب یہودیوں نے یہ سازش رچی اور رومیوں کو، جو رومنز کا وہاں رومن امپائر کا پارٹ تھا، یاد رکھیے پیلسٹائن، جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، تو بہرحال یہودیوں نے کیا کیا، رومیوں کو بہکایا اور کہا کہ یہ تمہاری سلطنت پلٹانے کا کام کرنے والا ہے، حالانکہ یہود کو انتظار تھا ایک مسیح کا، ایک مسایہ کا، ایک کرائسٹ کا، کہ وہ آئیں گے اور ان کو جو ہے یہ ان کو مانیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ماں پہ الزام لگائے بچہ لینے کی، یاد رکھیں کہ کہا یہ بغیر باپ کے کیسے، حالانکہ یہود جانتے تھے اللہ کی علامتیں، نشانیاں وغیرہ وغیرہ، بہرحال جو بھی ان کی ضد تھی، یاد رکھیے اس ضد کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، رومی سلطنت کے ساتھ بہکایا ان کو، ان کی مخبریاں کی، اور پھر اس کے بعد رومی سلطنت نے جو فیصلہ لیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سزا دی جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ سب واقعہ ہوا ہی نہیں، اللہ نے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، یاد رکھے۔ تو اب سیکنڈ کمنگ ہوگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا تھا جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کا، یا یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اسی طرح نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علامہ قیامت کی بڑی علامت ہے، یاد رکھیں، اور ایک انتہائی جاہل اور جٹ، اور جس کو کہیں گے جس کو چمکتے ہوئے سورج کے سامنے بھی جس کی آنکھیں بند ہیں، وہی انسان اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے قرآنک ٹیکسٹ لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ٹیکسٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت آ گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآنک ٹیکسٹ کو سب سے اچھا وہی سمجھتا ہے جس پر وہ نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کون سمجھیں گا اس کو سب سے بہتر؟ جو فرسٹ جنریشن تھی جو وہاں موجود تھی، اور ان تمام کے تمام کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیے گئے، تمام کے تمام کا، صحابہ میں سے کوئی ایکسیپشن نہیں ملتا ان کو کہ جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے نہیں گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف نہیں بلا لیا، کسی نے بھی ایسا۔ تو لہٰذا جو یہ انکار کر رہا ہے یا جو اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، یاد رکھیے وہ انتہائی جس کو ہم کہیں گے کھلے دلائل سے انحراف کر رہا ہے، مطلب ایک دم اوپن جس کو کہیں گے چیزیں چمکتے ہوئے سورج کی جیسی دلائل ہے، یاد رکھیے اس کا بہرحال وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاد رکھیے بڑی علامت ہے، اور اس کا انکار کرنا یاد رکھیے یہ بہت ہی بری بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے لوگوں نے امام مہدی کا بھی انکار کیا، لوگوں نے دجال کا بھی انکار کیا، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے آنے کا، لوگ یاجوج ماجوج کا انکار کرتے ہیں اپنی اپنی عقلی گھوڑے اور دلائل کی بنیاد پر۔ ہمیں جب بھی اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے تو قرآن اور سنت دونوں کو ملا کر سمجھنا ہے، یاد رکھیے صرف قرآن سے کوئی بات آپ ثابت نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، اور صرف حدیث سے نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیث اس کا ہم کو ایکسپلینیشن ہے، یاد رکھیے وہ پریکٹیکل بتاتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو دونوں مل کر ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہ ملے تو سب سے فرسٹ سب سے ارلیسٹ جنریشن صحابہ کی ہم اقوال دیکھیں گے، ہے نا، ان میں بھی وہ جو کبار صحابہ ہے، مفسرین صحابہ ہے، اور اس کے بعد دیگر لوگ، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کوئی آدمی لے قرآنک ٹیکسٹ کو اور کہے کہ عربی میں تو اس کا معنی یہ، لغت میں لہٰذا اس کا معنی یہ ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی مانیں گے۔ اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں احمق انسان دنیا میں پھر
کوئی نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے علامہ اور دانشور ہونے کے دعوے کر رکھے انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور ان دعووں میں یاد رکھیے وہ منہ کے بل گر رہے ایک طرح سے، دنیا میں منہ کے بل گریں گے اور آخرت میں، اس لیے کہ ان کے پاس اس کے کوئی مضبوط دلائل موجود نہیں. یہ متواتر روایتیں ہیں، مطلب تواتر سے اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے. چلیے آئیے. تو بہرحال اب دجال بھی دنیا میں باقی ہے اور وہ اپنا فتنہ مچا رہا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا وقت بہرحال آ گیا ہے. اب اس وقت سے پہلے کی تھوڑے سے کیا حالات ہوں گے وہ ہم دیکھ لیتے. پہلے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم جو ہے عادل حکمراں بن کر نزول فرمائیں گے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہو جائیں گی کہ کوئی شخص اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نزول کریں گے ایک عادل حکمراں بن کر اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے. مطلب وہ عقیدہ جو رکھا ہے ان کے ماننے والوں نے کہ وہ صلیب پر لٹکائے گئے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جزیہ ختم ہو جائیں گا، مطلب کوئی بھی جو ہے ایسا انسان باقی نہ ہوگا جو اللہ پر ایمان نہ لاتا ہوگا، جزیہ ختم ہو جائیں گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے مال کی فراوانی ہوں گی اور لوگ بے انتہا عبادت گزار بن جائیں گے. اتنے زیادہ کیوں بڑے سے بڑے خزانے کو ایک سجدے کے لیے چھوڑ دیں گے. یہ سینس میں تھا کہ وہ دیندار ہو جائیں گے. یاد رکھیے بے حد جو ہے دین عام ہو جائیں گا. تو یہ ایک مخصوص چیز ہے. دوسری ایک روایت جو صحیح مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم عادل منصف بن کر، انصاف کرنے بن کر ضرور نازل ہوں گے. اور یہ وہ زمانہ ہوں گا جب نا انصافی وغیرہ عام ہو چکی ہوں گی. ضرور نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، جو ہے جزیہ ختم کر دیں گے. جوان جو ہے اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، مطلب کوئی جانوروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کوئی چرائے گا نہیں، ان کو مال عام ہوگا، چھوڑ دیا جائے گا. بس جو آپس کی دشمنی، باہمی جو ہے بغض، حسد اور جو ہے ختم ہو جائیں گی. لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا مگر کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو لہٰذا مطلب بہت زیادہ امن و امان آ جائیں گا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے. اور یہ آپ کے آنے کے بعد دجال کو ختم کرنے کے بعد کی بات ہے، لیکن اس میں نازل ہوں گے کیا کیا کریں گے وہ باتیں بتائی جا رہی نازل ہونے کے بعد. اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی، اس میں دیکھیے الفاظ ہے، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے جو امیر ان سے کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، مگر عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ایک دوسرے پہ امام ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنے کے بعد عادل بادشاہ رہیں گے، حکمراں رہیں گے، انصاف کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے. اور ساری باتیں آ رہی اس روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اب وہ جب آئیں گے تو کیا سچویشن ہوگی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. مسلمان نماز کے لیے تیار ہوں گے. اور کب تیار ہوں گے؟ یہ وہ نماز ہوں گی جس کے بعد یہ جنگ کے لیے نکلنے کے لیے ریڈی ہوں گے. مطلب کافی دنوں سے معاشرے میں ہوں گے، دجال کی فوج نے، دجال نے گھیرا ہوا ہوگا. اب وہ ہم نے اس سے پہلے کے واقعے میں دیکھا تھا کہ ایک شخص اٹھ کر کہیں گا کہ اب بہت ہو چکا، اب دو میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہی کر لو، یا تو شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں جا کر، یا تو فتح نصیب ہو جائیں گے. اب نکلنے کو تیار ہوں گے تب نماز ہوں گی، نماز کا وقت ہوگا، وہ نماز پڑھیں گے اور نکلنے کا پلان ہوگا. اب نماز جب پڑھ رہے ہوں گے یا اقامت ہو رہی ہوں گی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو جائیں گے. ٹھیک. آئیے وہ واقعہ کس طرح سے، کچھ باتیں اس طرح سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ بات ہی پتہ چلی جو اوپر میں نے حدیث رکھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ امت جو ہے شریعت محمدیہ کے اوپر ہی ہوں گے. یہ اس کی دلیل ہوں گی، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح کی روایت میں الفاظ ہیں، عیسیٰ ابن مریم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تم ہی میں سے ہوں گا، مطلب وہ امت محمدیہ میں سے ہوں گا اور اسی کے پیچھے پڑھیں گے. اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کوئی نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکامات نہیں لائیں گے، وہ خود امتی بن کر آئیں گے. اور یہ ان کی انبیاءوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا تمہاری موجودگی میں جس نبی کا وعدہ کیا جاتا ہے آئے تو مانو گے، سب نے ہاں کہا تھا. لیکن یہ شرف صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، کیا امتی کی حیثیت سے، یاد رکھیے وہ آئیں گے. اس کے علاوہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی دانیال تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ میں بھی یہ کروں، لیکن ان کو وہ شرف تو نہیں ملا، لیکن ایک امتی کے ہاتھ سے ان کی تدفین ہوئی. یاد رکھیں دانیال علیہ السلام کی قبر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر پرشیا کے اندر نکلی تھی، ایران کے اندر. تو حضرت عمر نے کیا کیا، اس کو نکالا، جب دیکھا تو تختیوں پہ لکھا تھا یہ اللہ کے رسول دانیال کی قبر ہے اور سارے واقعات تھے. چونکہ اس زمانے میں جب بابل میں یہودیوں کو لا کر قید کر دیا گیا تھا تو دانیال علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، یاد رکھیں. بہرحال تو وہاں تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکالا اور اس کے بعد 13 یا 14 روایت میں الگ الگ جگہ خبریں کھدائی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے وہ کہاں دفنا رہے، اور ایک رات میں کسی ایک میں دفنا دیا، الگ الگ کھدائی تھی کئی مقام تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ جانتے تھے لوگ بعد میں کیا کیا کرنے والے ہیں. لوگوں نے غیر نبیوں کی خبروں کا کیا کیا حال کر دیا،
جانوروں کی خبروں کا کیا کیا حال کر دیا. حضرت عمر جانتے تھے امت کیا کریں گے کہ نبی تو آپ نے کیا, تو آپ کو دفن ہونے کا شرف ملا ایک امتی کے ہاتھ سے, کیونکہ اس امت کے اور اس نبی کے بڑے فضائل یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بہرحال امتی محمدیہ کی فضائل ایک میرا پورا لیکچر ہے, آپ کبھی دیکھنا ہے اس کو ضرور دیکھیں. بہرحال تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتی بن کے امتی کی حیثیت سے بہرحال آنے والے ہیں, یاد رکھیے. اور یہاں یاد رکھیے ایک اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول میں آپ کو رکھتا ہوں, جو علامہ ابن کثیر نزول عیسیٰ کے تعلق سے رکھتے ہیں. میں نزول عیسیٰ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی, ان کا قول رکھتا ہوں. وہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر ہیں, ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت اور اترنے کی جگہ بھی وضاحت کے ساتھ بتائی گئی. بھی آئیں گی روایت, ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کے اترنے کی جگہ کی وضاحت موجود ہے. اور ان کا نزول شام میں دمشق کے ایک مینارے کے پاس ہوگا, یہ اس وقت ہوگا جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات متواتر سند سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں, آنے والے ہیں. تو کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے وہ بڑا احمق ہے, اس لیے میں نے کہا تھا. امام جو ہے سفارینی, ان کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف فلسفیوں اور بے دین لوگوں نے ہی ان کے نزول کا انکار کیا ہے. جو فلسفی ہوتے ہیں, فلسفرز ہیں اور بے دین لوگ ہیں, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا, چونکہ یہ روایتیں تو متواتر ہے. تیسرا قول نواب صدیق حسن خان کا ہے, یاد رکھیے, اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, جس میں سے 29 احادیث جو امام شوکانی نے صرف جمع کی ہیں. 29 صحیح روایتیں آپ نے ان کے تعلق سے جمع کی, مطلب کتنی زیادہ روایتیں آپ کے تعلق سے نزول کے آتے ہیں. اسی طرح جو شیخ احمد شاکر جو ایک حال کے محدث گزرے ہیں, یاد رکھیے, وہ لکھتے ہیں آخری زمانے میں عیسیٰ کا نزول ان مسائل میں سے جن کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح حدیث وارد ہے. یہ چیزیں دین کی بنیادی عقائد میں سے ہے, اور جس شخص کا اس کا انکار ہو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. جو شخص کا انکار کرے وہ کہہ رہے ہیں سچا مومن نہیں ہو سکتا. شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں اچھی طرح جان لیجئے کہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہے, ان پر ایمان لانا واجب ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے ہم لوگ بھی اس چیز کو مان لیں. اب عیسیٰ علیہ السلام جن حالات میں نازل ہوں گے اس میں سے کچھ باتیں اب یہاں آ رہی ہے. اب یہ حالت یہ تھے کہ مسلمان ایک عظیم موقع سے گزر رہے ہیں, مطلب جنگ ہے, اور ایران سے جنگ ہو رہی ہے, رومیوں سے جنگ ہوں گی, عربوں سے جنگ ہوں گی. لیکن ہم نے پورا وہ ساری جنگیں ہو رہی, یاد رکھیے, ایک مورکہ چھڑا ہوا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, اور برائی ہر طرف عام ہو چکی, یاد رکھیے. اس مورکے میں یاد رکھیے مسلمان بھی شامل ہے, اور خصوصاً دنیا کی ابھی فتح ہو رہی ہے, یاد رکھیے, اور خصوصاً دنیا کی فتح ہوئی ہے, اور خصوصاً دنیا کی فتح ہوتی ہے مسلمان وہاں اپنی تلواریں لٹکائیں گے. خبر آئیں گی کہ دجال نکل گیا, وہ اپنی تلوار, مطلب یہ جھوٹی خبر ہوں گی, لیکن جب وہ نکل کے شام تک پہنچیں گے پتہ چلے گا خبر سچی تھی, مطلب خبر جھوٹی تھی پہلی بار جب کہا گیا, لیکن ان کے یہاں آنے تک وہ نکل چکا ہوں گا. پھر وہاں آئیں گے, یاد رکھیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے آ کر اپنے گھروں میں جائیں گے, اور پھر دجال ان کا محاصرہ کر لیں گے. اب اس کے بعد کچھ واقعات, ایک طویل روایت ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, دجال جو ہے مدینے کی بنجر زمین میں جو ہے وارد ہوگا, مدینے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ہوگا, نہیں داخل ہو سکیں گا. مدینہ اپنے رہنے والوں کو زلزلے کے 1 یا 2 جھٹکے دیں گا. اس کے اثر سے تمام منافق مرد اور عورتیں مدینے سے نکل کر چلی جائیں گی, یاد رکھیے, دجال کی طرف چلے جائیں گے. پھر دجال شام کی طرف رخ کریں گا, اور اس کے بعد پہاڑوں کے پاس ٹھہر کر ان کا محاصرہ کر لے گا, مطلب اس میں مسلمان ہوں گے اور پہاڑوں کا محاصرہ گراؤ کر لیں گا. کچھ مسلمان جو شام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہوں گے, دجال اس پہاڑ کے نیچے جا کر ان کا بھی محاصرہ کر لیں گا, گھراؤ کر لیں گا. جب یہ محاصرہ طویل ہو جائیں گا تو ایک مسلمان پکار کر ساتھیوں سے کہیں گا, اے مسلمانوں کی جماعت, تم کب تک اس حالت میں رہو گے؟ اللہ کا دشمن دجال تمہاری سرزمین میں جو ہے ڈیرا جما چکا ہے, اٹھو باہر نکلو, تم 2 بھلائیوں میں سے کوئی ایک پالو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب کر دیں گے, یا تو یہ پہلی بھلائی یا پھر تم اس پر غلبہ پالو گے. 2 میں سے کوئی ایک چیز تم کو مل جائیں گی, بس اٹھو, اب کام کرنے کی ضرورت ہے, جنگ کے لیے آؤ. وہ سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے, سب خلوص دل سے موت پر بیعت کر لیں گے, مطلب تیار ہو جائیں گے اللہ کے راہ میں شہید ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, اور بیعت کر لیں گے. پھر ان پر ایسا اندھیرا چھا جائے گا, اب جب یہ طے کر کے اب نکلنے کا پلان کر رہے, نماز کا وقت ہے, ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک انسان اپنی ہتھیلی تک کو نہیں دیکھ پائے گا. دن کا وقت ہے لیکن اندھیرا چھا جائے گا, اور ایک انسان اپنے ہتھیلی کو نہیں دیکھ سکیں گا. اسی دوران اچانک ابن مریم تشریف لے آئیں گے, مومنوں کی آنکھوں سے جو ظلمات, اندھیرے کے پردے ہٹ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان جو موجود ہوں گے, انہوں نے جو ہے زرہ پہن رکھی ہوں گی. اب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ ایک زرہ پہنے ہوئے ہوں گے. زرہ سمجھتے ہیں آپ, ایک سیفٹی کے لیے ایک اوپر سے ڈالا جاتا ہے تاکہ جنگ وغیرہ میں تیر وغیرہ آ کے نہ لگے, تو چیسٹ کے اوپر پہنا جاتا ہے. زرہ پہنے میں ہوں گے, یاد رکھیں. لوگ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ تو جو لوگ ان کے اطراف ہوں گے ان کو بھی نہیں پتا ہوں گا کیا معاملہ ہے, تو لوگ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے, میں اللہ کا بندہ, اس کا رسول, اس کی طرف سے روح, اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم. یہ ان کے ٹائٹل سے سب عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کا بندہ,
روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ نے حکم دیا تھا ان کی روح پھونکنے کا، اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے تھے، تو کلمت اللہ، روح اللہ، عبد اللہ، یہ سب ان کی ٹائٹلز۔ تو وہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کی طرف سے روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام مومنوں سے فرمائیں گے تم لوگ دجال سے نجات پانے کی 3 صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ پہلے آدمی نے کہا تھا 2 میں سے ایک کر لو، جو بھی ان کے لیڈر تھے جو اکسا رہے تھے کہ چلو، لیکن ظاہر سی بات ہے جب وہ جاتے تو سب مارے جاتے، چونکہ نبی کی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے آئے بغیر ممکن نہیں ہے دجال کو مارنا، دجال کو ایک نبی ہی مار سکتا تھا حضرت، لہٰذا وہ طے کر چکے کہ محاصرہ کب تک، بھوک پیاس اور کیا کیا ان کے اندر حالات ہوں گے نہیں پتا ہم کو، بہرحال تو طے کر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کرے 3 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن تم آپٹ کر لو، کیا کرنا ہے بولو، انتخاب کر لو، جو تمہیں زیادہ پسند ہو وہ کہو۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ دجال پر اور اس کے لشکر پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ عذاب نازل کر دے گا، دجال ختم ہو جائے گا، یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں یہ صورت ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دے۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیار تم سے روک لے، مطلب تم ان سے جنگ کرو، ان کے ہتھیار اللہ بیکار کر دے گا، تمہارے ہتھیار کو غالب کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ تیسری صورت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اطمینان بخش ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ریڈی رہیں گے اور اس کا اجر ہم کو بہت ملے گا، مطلب وہ بیک گراؤنڈ ہے یہ سب۔ ہم تیسرا آپشن لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ بددعا کریں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ دھسے، ہم چاہیں گے کہ ہم جا کر اس سے لڑیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس دن آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم الجشا جو ہے لمبا تڑنگا، عظیم الجشا بہت زیادہ ہیوی ایکل ہوتا نا، باڈی کی جسامت کے اعتبار سے بہت بڑا ایک دم کہیں گے، ٹھیک، اور لمبا تڑنگا، ہائٹڈ بھی ہے، خالی ہیلدی اور چوڑا نہیں، بہت اونچا پورا انسان ہوگا، بہت زیادہ کھانے پینے والا یہودی اس حالت سے 2-4 ہو جائیں گا کہ کپکپاہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تلوار اس کو تھام نہیں سکیں گا، مطلب اس ٹائم پہ جب مسلمان یہ طے کر لیں گے جنگ کے لیے آ جائیں گے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کے زیادہ تر پیروکار یہود ہوں گے، چونکہ ہے یہودی کا تذکرہ، اور وہ بہت جسامت سے بڑا ہوں گا، لمبا تڑنگا ہوں گا، لیکن وہ بھی اپنی تلوار کو سنبھال نہیں پائیں گا، وہ ڈرا ہوا ہوں گا، چونکہ کون اتر چکے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وعدہ کیے ہوئے مسیح تھے ان کے لیے، لیکن افسوس کہ وہ مسیح دجال پر ایمان لائے تھے، بہرحال تو اس کے ہاتھ سے تلوار تھامنے نہیں پائیں گے، یاد رکھیے اس سے قاصر ہوں گا۔ اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس پر فتح پا لیں گے، پھر اہل ایمان دجال کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جا کر فتح پا لیں گے۔ وہ جب ابن مریم کو دیکھیں گا تو اے سیسے کی طرف پگھلنا شروع ہو جائیں گا، سیسا لیڈ ہوتا ہے نا، بہت کم ٹیمپریچر پہ میلٹ ہو جاتا ہے، سیسا لیڈ کو آپ کو پگھلانے کی کوشش کیجیے، بہت کم، مطلب چولہے پہ پگھلا سکتے ہیں آپ، تو سیسے کی طرف پگھلنا شروع ہو جائیں گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جالیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، کیسے آگے ہم دیکھیں گے، کر ڈالیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کا واقعہ انشاءاللہ عزیز آگے ہم جو ہے دیکھیں گے، تھوڑا سا یاد رکھیں۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے اور کہاں ہوں گے ایگزیکٹلی، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اتریں گے، بات چیت کیا ہوں گی، بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، مسلمان کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ آئیں گے آپشن دیں گے، لیکن جب اتریں گے اس کی کیا کیفیت ہے، تو آپ کے نزول کی کیفیت کے تعلق سے یہ بات آتی ہے روایت کے اندر، یہ کہ آپ جو ہے دمشق میں، دمشق جو سٹی ہے اس کے مشرق میں، مطلب اس سٹی کا ایسٹ والا پارٹ، دمشق کے ایسٹ والے حصے کے اندر ایک مینارے کے اوپر نازل ہوں گے، ایک مینار ہوں گا، یاد رکھ، مینارے پہ نازل ہوں گے اور سفید رنگ کا وہ مینارہ ہوں گا، 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ کر نیچے اترنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے یہاں مینارے کا تذکرہ ہے، دمشق کا تذکرہ ہے، وہاں ہو رہا ہے پہاڑ کا تذکرہ، لوگ نماز کے لیے کھڑے تھے اور پھر اچانک اندھیرا ہو جا رہا ہے، ساری چیزیں سائملٹینیسلی ہو سکتی ہیں، مطلب یہاں اتریں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا، پھر اجالا کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب کبھی کبھار تدویق کرنا، 2 چیزوں کو میچ کرنا تھوڑا پاسبل نہیں ہوگا، چونکہ علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، ہوتا ہے نا، جیسا مثال کے طور پہ ایک آدمی وہاں آیا لیکن پھر غائب ہو گیا پارکنگ کے ذریعے، پھر ارے یہاں دکھے تو وہاں بھی کو کہیں گا ہم نے وہاں بھی دیکھا، اور کہیں گے ارے یہاں دیکھے پھر ہم نے، لیکن وہ عام روٹ سے ہوتے ہوئے پارکنگ کے ذریعے سے اوپر آ گیا، تو ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہاں جو وہاں ملنے کا ہے، کب ملیں گے مسلمانوں سے کیا ہوں گا، لیکن یہاں کب نازل کیسے ہوں گے وہ کیفیت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اتریں گے یاد رکھیں تو زعفرانی رنگ کا آپ نے جو ہے سفر رنگ کا ہے، سفرا رنگ کا ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، اسے کلر دیا جاتا تھا کپڑے کو، ویسے 2 کپڑے پہن کر آپ اتریں گے، یاد رکھیے، اور کافی ساری تفصیلات احادیث کے اندر آتی، یاد رکھیے۔ اب دمشق کا یہ مینارہ جو ہے یہ آج بھی بڑا مشہور ہے، آپ آن لائن جا کے اگر دیکھنا ہے تو دمشق کا مینارہ جس پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہاں جو ہے نصارہ نے، کرسچن سے، یاد رکھیے، کسی زمانے میں ایک مینارہ بنایا تھا، اس میں ایک بیل وغیرہ بھی تھی، آج بھی اس کا کنسٹرکشن ہے، اس کے اطراف میں مسجد
مسجد وغیرہ بھی یاد رکھیے ابھی یہود بھی مانتے ہیں کہ یہاں اتریں گے، عیسائی بھی مانتے ہیں یہاں اتریں گے، مسلمان بھی مانتے ہیں یہاں اتریں گے، اور کئی فرقوں کا یہ عقیدہ یہاں اتریں گے۔ یہود کا معاملہ یہ ہے کہ وہ برائی کے سینس سے مانتے ہیں، مسیح کو وہ جو ہے مطلب مسیح دجال کو اپنا مسیح مان رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال یا جھوٹا کہا، یاد رکھیں۔ بہرحال تو وہاں اتریں گے۔ جسمانی صفت کیا ہوں گی یاد رکھیے جب آپ اتریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے ہوں گے، مطلب زیادہ لمبے انسان بھی نہیں ہے اور زیادہ پست قد انسان بھی نہیں آتا، کہ آپ درمیانی قد کے ہوں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا آپ کے چہرے کا رنگ سفید ہوگا لیکن سرخی مائل، مطلب اس کو کہتے ہیں ریڈ ٹنٹ جس کے اندر آتا ہے، مطلب ایک انسان گورا ہو لیکن گورے کے اندر ریڈشنس نظر آتی ہے، مطلب تھوڑا زیادہ ایکسٹریم گورا ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو ریڈشنس ریڈ ٹنٹ ان کے کلر کے اندر آئیں گی، جو جنرلی جیوز وغیرہ، آپ نسلاً جیو تھے نا، یاد رکھیں یہود تھے نسلاً، تو بہرحال جیوز کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، ان کی ناک نقشہ اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چہرے پہ سفید اور سرخی مائل آپ کا جو رنگ ہوگا، مطلب ریڈ ٹنٹ ہوگا رنگ کے اندر، وہ چوڑے سینے والے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہوتی ہے آپ بہت پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوتے ہیں، جتنے انبیاء ہوتے ہیں یاد رکھیں بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، مطلب عام انسانوں سے طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، جسامت کے اعتبار سے سب سے پرفیکٹ ہیومن بینگ جیسا دکھ سکتا ہے ویسے دکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو سینہ چوڑا ہوگا، کوئی بھی انسان دیکھے اس کا سینہ چوڑا تو لوگوں بڑا خوبصورت نوجوان ہے، دیکھو کیسا اس کا سینہ چوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سینہ چوڑا ہوگا، اور سارے انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں، بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں اپنے آپ میں، یاد رکھیں۔ تو چوڑے سینے والے ہوں گے، ان کے بال سیدھے ہوں گے لیکن سیدھے میں تھوڑی لہریں ہوں گی، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ پانی اس میں سے ٹپک رہا ہے، یہ سب کا انسان نہا کے آتا ہے لیکن پانی ہوگا نہیں اس میں، دکھیں گا ایسا بس، ٹھیک ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا پانی ٹپک رہا ہوگا لیکن پانی نہیں ٹپکے گا۔ ایک روایت میں جب آپ اتریں گے تو آپ کے بالوں سے اس طرح سے پانی جیسے خطرہ ٹپکیں گے جیسے موتی گر رہے ہیں، مطلب پانی گرے گا لیکن آپ نہائے بھی نہیں ہوں گے، اور موتی جیسا ہوتا ہے نا، وہ موتیوں کی طرح نیچے گر رہے ہوں گے، یاد رکھیے۔ مختلف روایت میں مختلف ایسے الفاظ آتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے اسی طرح جو ہے سر پر یاد رکھیے پانی کے قطرے گر رہے ہیں مگر بال گیلے نہیں ہوں گے، اور وہ قطرے موتی کے جیسے نیچے گرتے جائیں گے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روایت بیان کی اور اس میں الگ الگ یہ الفاظ بیان کیے، اس کے ساتھ یہ کہا لوگوں میں جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے یہ، تو کہا لوگوں میں جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کی شکل ان کے ساتھ سب سے زیادہ ملتی جلتی ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتانے کے لیے کہا کہ فلاں صحابی ہے، ان سے سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں شباہت رکھتے ہیں، یہ صحابی ان کے جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، پھر آپ نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ درمیانی خط کے ہے، سرخ رنگ کے تھے، گویا کہ حمام سے نکل کر آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ جو کیفیت تھی، مطلب جو ہوتا نا ایک انسان نہا کے آتا تو دیکھیں اس میں ایک الگ ہی ٹائپ کا گلو ہوتا ہے، تو ویسے دکھتے ہوں گے، مطلب ایک دم ایکسٹراڈنری جو روشنی جیسا بولی گلو ہوتا ہے انسان کے چہرے پر، ویسے دکھتے ہوں گے، لیکن وہ نہائے بھی نہیں ہوں گے اور پانی بھی نہیں ہوگا ان کے آنکھ پہ، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک روایت میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا، عیسیٰ سرخی مائل، تھوڑے گنگرالے بال والے اور چوڑے سینے والے ہیں۔ جب آپ معراج کا سفر کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ کیفیت آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تب دیکھی تھی جو آپ نے حدیث میں بیان کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، 3 آپشنز لوگوں کو دے دیے، لوگوں نے 3rd آپشن کو آپٹ کیا، نہ بیماری چاہیے، نہ دسانا چاہیے، بددعا بھی نہیں چاہیے، اس کو ہم چاہتے ہیں ہم اسے جنگ لڑے، چونکہ یہ ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی راہ میں کرنا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مسلمانوں کو لیں گے، نماز ہوں گی، اس کے بعد باہر نکلیں گے، اور نکل کے جو ہے شام کے علاقے سے اب باہر کی طرف آپ بہرحال جانے لگیں گے۔ اب جب آپ جانے لگیں گے، یاد رکھیے، تو دجال دیکھیں گا عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہی دیکھیں گا دجال، وہ دجال کیا کریں گا، بھاگنا شروع ہو جائیں گا، چونکہ وہ پگھلنے لگیں گا۔ کچھ روایتوں میں کہ نمک جیسا پانی پگھل جاتا ہے، وہ پگھلنے لگیں گا، سیسے جیسا پگھل لیں گا جو بڑی کم آنکھ پر پگھل جاتا ہے، اور وہ دیکھ کر یاد رکھیے بھاگنا شروع کریں گا، اور بھاگ کر فلسطین کی طرف چلا جائیں گا، یاد رکھیے۔ تو وہ ادھر بھاگ رہا ہے، مسلمان فوج اس کے پیچھے، اور ظاہر سی بات ہے راستے میں جو چیزیں آ رہی ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام فتح کرتے جا رہے ہوں گے، جہاں جہاں مسلمانوں کا گرا اور محاصرہ ہوگا وہ محاصرہ ہٹتا جائیں گا، مسلمانوں کو فتح ملتی جائیں گی، آپ آگے بڑھتے جائیں گے، دجال بھاگتا جائیں گا، اس کی فوج بھاگتی جائیں گی، دجال سمٹتا جائیں گا، اس کی فوج سمٹتی جائیں گی، اور ایک مخصوص مقام پہ جب وہ پہنچ جائیں گے، لد نامی مقام پر، عیسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ دیکھ کر وہ پگھل رہا ہوں گا، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اس کا میں خاتمہ کر ہی دیتا ہوں، آپ ایک اسپیئر، ایک نیزہ ہاتھ میں لیں گے اور آگے جائیں گے، یاد رکھ۔ پھر یہ بات ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھیے، آج اس کو صرف دہرا رہا ہوں کہ جتنے روایتیں گھوڑے، تلوار، تیر، نیزے، بھالے، خنجر، یہ سب چیزوں کے الفاظ، زرہ، اس کے لفظ آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس میں 2 باتیں ہو سکتی۔ پہلے تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کو سمجھا رہے تھے
فیوچر میں کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ بتانا مشکل تھا، تو شاید ان کو ایکسپلینیشن کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا میننگ اور بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر تیر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھینکے جانے والے ہتھیار. نیزے کا معنی ہو سکتا ہے وہ ہتھیار جن کو دور سے آپ کسی کو مار سکتے ہیں، اینی تھنگ. تو یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پھر سے ویسے آ جائیں گے جیسے پہلے تھے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا مثال کے طور پر دنیا کی کئی ممالک ہیں ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اگر زمین پہ ان کو قبضہ کرنا ہے تو آج بھی دیکھیے کچھ نہیں، جب تک زمین پہ فوجیں نہیں اتریں گی فیصلہ ہونے والا ہے نہیں. چلو آپ یہ کہیں گے میرے پاس ایک ایسی بندوق ہے جس سے ایک وقت میں 1,00,000 گولیاں نکلتی ہے، 1,00,000 لوگ مر جائیں گے، تو 1,00,000 لوگ مار کے پھر حکومت کس پہ کریں گا کوئی آدمی؟ تو طے یہ ہوگا کہ 1,00,000 لوگ کیوں مار دے، دو تمہارے پاس سے بھی آ جا، دو ہمارے پاس سے بھی آ جا، ہاتھ کر لو، جو جیت گیا اس میں مانا جائے گا پوری فوج جیت گئی. ایسا ہوتا تھا پاسٹ میں بھی، یاد رکھیے ہسٹری میں کئی جنگیں ایسی ہیں جس کے اندر صرف ایک آدمی آ کے لڑتا تھا اور طے کیا جاتا تھا کہ اگر یہ آدمی مر گیا تو وہ فوج مان لیں گے یار، اور وہ مر گیا تو یہ فوج مان لیں گے یار. تو میں بھی یہ اس ٹائپ کی سچویشن ہو جائیں گی، واللہ عالم. بہرحال جو بھی ہوگا. تو اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے اور وہ بھاگنے لگیں گے. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور لد نامی مقام پر، یعنی سٹی آف لارڈ کہتے ہیں اس کو، یہ لد نامی مقام ہے جہاں اسرائیل کا ایئر بیس ہے بہت بڑا، یاد رکھیے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے پہنچ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر، اب اس سٹی کی کیا کیفیت ہوگی اس زمانے میں واللہ عالم، وہاں جا کر یاد رکھیے اس کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیں گے. یاد رکھیے تو یہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دیگر مسلمان رہیں گے وہ لوگ جو ہے دیگر لوگ جو اس کی فوج والے تھے، اس کے ساتھی تھے، یہ بہت زیادہ ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے. یاد رکھیں اس کے ماننے والے کئی لوگ ہوں گے، مختلف قومیں ہوں گی، مختلف مذاہب کے لوگ ہوں گے، منافق ہوں گے، کافر ہوں گے جو اس کی فوج کا پارٹ ہوں گے. بلکہ دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی نا، ایمان اور کفر کے علاوہ تیسرا کوئی چیز تھی نہیں. یاد رکھیے تو لہٰذا وہ بڑھ جائیں گی دنیا. وہ آ کر جو عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، پھر اس کے ماننے والوں کو مسلمان قتل کرنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی، ہو سکتا ہے یہاں یہودی ان کو سپورٹ کرو یا پورے سفر میں یہودی اس کے خاص مشیر رہے ہوں گے. مشیر سمجھتے نا، مشورہ دینے والے، اور اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہود کے پاس ایک عقیدہ بھی یاد رکھیے اس کا. تو بہرحال تو یہود یاد رکھیے وہ الگ الگ جگہ چھپنے لگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ گویائی دے دیں گا، زبان دے دیں گا، اور بے جان چیزیں بھی کہیں گی، اے مسلمان میرے پیچھے یہود چھپائے، اے مسلمان میرے پیچھے فلاں چھپائے. سب اس کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ جھاڑ بھی دیں گے اور پتھر بھی گواہی دیں گے، سوا ایک جھاڑ کے جس کا نام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غرقت کہا. یاد رکھیے وہ جھاڑ گواہی نہیں دیں گا جس کو باکستان بولتے، کانٹے دار درخت ہوتا ہے، آپ عرب کے علاقے میں بہت کامنلی اگتا ہے. یاد رکھیے تو وہ درخت یاد رکھیے صرف گواہی نہیں دیں گا، باقی تمام لوگ گواہی دیں گے. مسلمان ان لوگوں کو چن چن کر ماریں گے جو اس کی فوج سے ہوں گے، جو باطل کا ساتھ دے رہے ہوں گے. یاد رکھیے اور اس کے بعد یاد رکھیے اس مقام پر دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے، اور دجال کا خاتمہ کرنے کے بعد یاد رکھیے اب ایک الگ دورہ شروع ہو جائے گا، اور ایک امن و امان کا حالات یا سچویشن یاد رکھی ہو جائیں گی. اور یہاں یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم پھر چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے لیکن بس مختصر آج بیان کرتا ہوں، یہ بھی ہونے والا ہے اور اس کے بعد امن و امان آنے والا ہے. لیکن یہ حصہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ بھی ایک بڑی علامت ہے. جو آگے آنے والے اس کے بعد کے لیکچر میں وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. یاد رکھیے وہ تفصیلات ہے، لیکن اگر میں آج رکھ دوں گا تو پھر اگلا لیکچر کا بینیفٹ آپ کو نہیں ہوگا فائد، لیکن مختصر رکھ دوں گا اس کو آج، اور ابھی اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر ہم نے اس سے پہلے کے دجال کے لیکچر میں دیکھا، ڈیٹیل آج دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے. تو پہلا یہ واقعہ ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا. اس کے ختم ہونے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. کب کتنا عرصہ ہوگا، کیا بیچ کا پیریڈ ہوگا، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے تو یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے 40 سے 45 سال میں سب ہو جائیں گا. اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کل وقت جو دنیا میں گزاریں گے 40 سے 45 سال ہے. دو روایت میں الفاظ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 40 سال امن والا اور پورا 45 سال کا وقت ہوگا. اسے 5 سال امن نہیں ہوگا، وہ لڑائی وغیرہ ہوں گی اور امن قائم ہوگا، واللہ عالم. بہرحال تو 40 سے 45 سال گزاریں گے. تو یہ واقعے کے بعد دوسرا واقعہ گھٹنے والا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا. یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ بھی اولاد ہے، دجال بھی ایک اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی یہ بھی اولاد ہے. یہ انسانیت کے لیے آزمائش ہے. یہ قوم یاد رکھیے، اور یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے دبا رکھا ہے ایک مقام کے اوپر. کہاں واللہ عالم، جہاں اللہ نے بہتر سمجھا. جب تک ہماری آنکھوں سے اس نے اجل رکھنا اس کو اجل رکھیں گا، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے دجال کے بعد وہ قوم نکل کر باہر آ جائیں گی. یاد رکھیں، اور اس تعداد میں ہوں گی، اس کثرت میں ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے ان کا ایک دریا پہ سے گزریں گا تو اس دریا میں پانی ہوگا. جب آخری گزریں گا اس فوج کا تو لوگ کہیں گے دریا ہوا کرتی تھی. مطلب اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ دریا کا پانی بھی ان کو نہیں پورے گا، اگر کہیں رکیں گے تو پی جائیں گے پورا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی فوج. یہ آپ مانا مت لکھیں کہ وہ جانوروں کا ریوڑ ہے جو ایک ساتھ بھاگ رہا ہے، اس سینس میں نہیں. وہ انسان ہے لیکن وہ آزمائش ہے. یاد رکھیے، اور وہ قوم ہے یاد رکھیے جس میں جہنم میں اکثریت ان میں سے پائی جانے والی ہے. روایت کے الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو الگ الگ روایتیں مفہوم کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. معراج کا سفر کرنے آپ گئے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول نے اس کیفیت میں دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, ایک طرف دیکھتے ہیں تو تھوڑا غمگین ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی والد آدم ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں جب تو یہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی امت میں سے یا اپنے اولاد میں سے جو جنت میں جانے والے تو خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. لیکن جب الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے تو غمگین ہو جاتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا وہ کتنے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور کتنے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا, بڑی خوفناک روایت ہے, اللہ نے بتایا ہر 1000 میں سے ایک جنت میں جائیں گا, صرف ہر 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا, 999. اب اس کو پرسنٹیج میں کاؤنٹ کیجیے آپ, سینس کیا بنتا ہے نہیں معلوم, یا فزیکلی کاؤنٹ کیجیے کہ ہر 1000 میں سے ایک, یا پرسنٹیج وائز کہ 1000 کا ایسا 1 جانا کتنا پرسنٹ ہوتا, اتنے پرسنٹ میں واللہ عالم, تو بہرحال اتنے ہی جائیں گے. تو ایک روایت میں الفاظ ہے. دوسری ایک روایت ہے تو یاجوج ماجوج دجال سے, اس میں آپ نے فرمایا تھا صحابہ سے, جب صحابہ نے سنا تو غمزدہ ہو گئے, کہا کہ 999 آؤٹ آف 1000 جہنم میں جانے والے. تو آپ نے کہا خوش ہو جاؤ, وہ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. تو اس روایت دونوں الگ روایتیں میں نے ایک ساتھ رکھا مفہوم کے طور پر. تو بہرحال یہ بہت تعداد میں ہوں گے کہ جہنم کا ایک میجر پارٹ بھرنے والے ہیں. تو وہ قوم نکل کر بہرحال آئیں گی اور آنے کے بعد مسلمانوں کو رونتے بھی چلی جائیں گی, ساری دنیا کی قوموں کو وہ کر دیں گی. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا وہاں چیپٹر ہے, کس طرح سے اللہ رب العزت ان کی دعا سنیں گا اور کس طرح سے اس قوم کو ہلاک کریں گا. انشاءاللہ آج ہم نہیں دیکھیں گے, اگلی کڑی میں اس کو باقی رکھتے ہیں, وہاں انشاءاللہ سے سمجھائیں گے تو تب دیکھیں گے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پارٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں, اگلی بار اس پارٹ کو ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس سیناریو کو یا اگلی سیریز میں اس کو ہم دیکھیں گے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے, اس میں دیکھیے اس طرح کے الفاظ ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں, یہ روایت کا ایک حصہ ہے, ان کے عہد میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسیح دجال کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں امن و امان قائم ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسیح دجال ختم ہو جائے گا اور امن و امان قائم ہو جائے گا, دور دورہ ہوں گا, حتیٰ کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ رہیں گے. اتنا امن و امان کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ رہیں گے. اسی طرح روایت میں الفاظ ہے, چیتے گایوں کے ساتھ رہیں گے, بھیڑیے بکریوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے, بچے سانپوں سے کھیلیں گے مگر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گا. ان کی حکومت 40 برس تک رہیں گی, پھر وہ وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کر دیں گے, نماز جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کر دیں گے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دجال کے بعد, خاتمے کے بعد, اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے یاجوج اور ماجوج کا مسئلہ حل ہونے کے بعد آپ کی پوری حکومت یاد رکھیے امن و امان کی, یہ 40 ایئرس کی ہوں گی یاد رکھیے. اور ان 40 ایئرس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا امن و امان دے دیں گا, جو باتیں ہم نے دیکھی کہ خوخار جانور جو دوسروں کو کھاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے نہیں, بچے جو ہے سانپ سے کھیلیں گے لیکن وہ سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گا, حتیٰ کہ چبنے والی چیزیں چبیں گے نہیں, زہر والی چیزوں کا اللہ زہر لے لیں گا, اور اتنی برکت آ جائیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں. کتنی برکت ہوں گی آئیے روایت ہے, اس میں الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا, عیسیٰ ابن مریم میری امت میں عادل جو حاکم اور انصاف پروا امام بن کر جو تشریف لائیں گے, وہ صلیب کے ٹکڑے کر دیں گے, خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے اور صدقہ ترک کر دیں گے, کیونکہ صدقہ لینے والا کوئی ہوں گا ہی نہیں, یاد رکھیں کوئی دیں گا بھی تو کوئی لینے والے آپ ترک کر دیں گے, اس کو مطلب دینا ہی نہیں پڑے گا. اتنا امن و امان یاد رکھیے اس زمانے میں آ جائیں گا. یاد ہے اسی طرح جو ہے الفاظ اس طرح حدیث میں آگے ہے, بکری اور اونٹ کی جو ہے زکوٰۃ نہیں لی جائیں گی, آپس کی دشمنی اور بغض اٹھا لیا جائیں گا, دشمنیاں بھی لوگوں کی آپس میں رہیں گی, سب بھول جائیں گے, اٹھا لیا جائے گا مطلب خط دل سے نکال دیا جائے گا. ہر ایک جو ہے ڈنگ والے جانور کا ڈنگ نکال دیا جائے گا, مطلب جو جانور ڈستے ہیں ان کا ڈسنا کام نہیں آئے گا, نکال دیا. حتیٰ کہ جو ہے بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گا. چھوٹی بچی شیر کے ساتھ کھیلیں گی مگر وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گا. بھیڑیا بکریوں کے ساتھ اس طرح سے رہیں گا جیسا اس کا پالتو کتا ہوتا ہے نا جو بھیڑوں کو سنبھالتا, ویسا رہیں گا, ان کا محافظ بن جائیں گا. زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھر جائیں گی کہ جس طرح برتن پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, فل ہو جائیں گے, ایک دم امن و امان سے ہوتا ہے. سب لوگ ایک ہی کلمے پر اتفاق رکھیں گے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائیں گی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور دورہ ہے. جنگ و جو ہے جدل ختم ہو جائیں گا, اور اب کوئی جنگ نہیں ہوں گی, ادر کی ہو جائیں گا. جو ہے قریش کی حکومت ختم ہو جائیں گی, یہ قریش حکومت نہیں کریں گے اس زمانے میں, ادر کی ختم ہو جائیں گی. زمین چاندی کے ایک برتن جیسی ہو جائیں گی, مطلب چاندی کا برتن کتنا چمکتا ہے نا,
صاف ستھرا تھا ویسی ہو جائیں گی. یہ اپنے پیداوار اس طرح دے گی جس طرح آدم علیہ السلام کی عہد میں دیتی تھی. مطلب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جیسا پیداوار ہوتی تھی، جس کو کہیں گے چیزیں زمین سے نکلتی تھی، ویسی پیداوار دینا شروع کر دیں گی. حتیٰ کہ کئی لوگ انگور کے ایک گچھے میں سے اکٹھے ہو کر کھائیں گے. کئی لوگ مل کر انگور کے ایک گچھے میں سے کھائیں گے تو وہ ایک ہی گچھا ان سب کو شکم سیر کر دیں گا، بس وہ کافی ہو جائیں گے. کئی لوگ مل کے ایک گچھا کھائیں گے، وہ کافی ہو جائیں گا، سیر کر دیں گا. اسی طرح بہت سے لوگ ایک انار پر جو اکٹھے ہوں گے تو وہ ان سب کو سیر کر دیں گا. ایک انار کھائیں گے اور وہ ان سب کو سیر کر دیں گے. یاد رکھیے جو ہے بیل کی قیمت بہت تھوڑی ہوں گی اور گھوڑا چند درم میں ہو جائیں گا. مطلب ان کی کوئی ویلیو نہیں، کہ گھوڑا جنگی نہیں ہونے والی تو کس لیے کام آئیں گا، ہے نا. اور امن و امان کا بہرحال معاملہ ہو جائیں گا، بغض ختم ہو جائیں گا، اور اتنی امن، خوشحالی، امان اور بہتری والی زندگی مسلمان گزاریں گے. یہ باتیں ہم کو ان حدیث سے ملتی ہے. اسی طرح روایت کے اندر یہ الفاظ بھی یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسیح کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ جائیں گے تو اس کے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے ان کو ان کی زندگیاں مبارک ہو. چونکہ کیا زمانہ دیکھیے نا، انسانوں کی نفرت ختم ہو گئی، جانوروں کا جھگڑا ختم ہو گیا، ڈنک مارنے والے جانوروں کا زہر ختم ہو گیا، کاٹ کھانے والے جانور جو انسانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جن کو کاٹ کھاتے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو امن و امان کو آپ فرما رہے ہیں کہ مسیح کی آمد کے بعد زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو. پھر آپ نے فرمایا کہا آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی عام اجازت دے دی جائیں گی. آسمان بارش برساتا رہیں گا، زمین اپنا اناج وغیرہ اگاتی رہیں گی، یاد رکھیے نباتات جتنی چیزیں اگتی ہیں ہریالی اگتے رہیں گے، دی جائیں گی. حتیٰ کہ آپ کسی صاف ستھرے پتھر پہ بھی اگر بیج ڈال دیں گے تو وہ بھی اگ جائیں گا. مطلب ایک صاف ستھرے پتھر پہ بیج ڈال دو وہ بھی لگ جائیں گا، اس میں جھاڑ آ جائیں گا. یاد رکھیے آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گا. کوئی سانپ جو ہے پر پاؤں رکھ دیں گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گا، کاٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے اس وقت آپس میں دشمنی ہوں گی، نہ حسد ہوں گی، نہ بغض پایا جائیں گا. مطلب ہر قسم کی برائی ختم ہو جائیں گی. ایک روایت میں الفاظ ہے جس تلواروں سے لوگ لڑ رہے تھے اس زمانے میں، دجال سے لڑے، یاجوج ماجوج سے لڑے، ان تلواروں کو لوگ ڈھال دیں گے، منڈ کر دیں گے، اور اس سے وہ اناج کاٹنے کے لیے آپ دیکھیں کھیتوں کے اندر ایک اوزار آتا ہے گول چاند جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، روایت میں الفاظ ہیں وہ بنا لیں گے جس سے کٹ کیا جاتا ہے. مطلب تلواروں کی اب سب کو لے گا اتنا امن، اتنا امان، اتنی شانتی، اتنا کچھ، مطلب لوگوں کے دلوں سے بغض تک نکل گیا، جھگڑا نہیں ہے اور سب لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور روپیے پیسے کی ریل پیل ہوں گی، کچھ بھی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں باقی. یاد رکھیے تو ایسے زمانے میں لوگ اپنی تلواروں کو چھوڑ دیں گے، ہتھیاروں کو منڈا دیں گے، استعمال کی چیزیں اس سے بنا لیں گے. تو روایت میں الفاظ ہے کہ وہ کاٹنے وغیرہ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے اس کو بنا لیں گے. یاد رکھیں. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہے ہر زہریلے جانور کا زہر ختم کر دیا جائے گا، آسمان اپنا رزق نازل کریں گا، زمین اپنی برکات نکالیں گی، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلیں گا، بھیڑیا بکریاں چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، اور شیر گائے چرائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. مطلب اتنا امن و امان کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں یہ ہو جائیں گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. یاد رکھیں. اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور ان کے لشکر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور ایک غلط فہمی اس کا ازالہ بھی لیں گے، اور ایک سوال بھی آیا تھا پچھلی بار مجھ سے اس کے تعلق سے، اس دونوں چیزیں انشاءاللہ اس مسئلے میں آ جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے ان کا کیا مقام ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے. میری امت کی 2 جماعتیں ایسی ہے، 2 گروہ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا ہے. پھر فرمایا ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کریں گی اور ایک دوسری جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی. تو 2 جماعتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا. جہنم سے بچا لیا مطلب بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا. وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کریں گے، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو غزوہ ہند بولتے ہیں عام زبان میں، اور غزوہ ہند کا آپ نے حال میں کچھ مہینوں میں ٹی وی چینل سے بڑا بول بالا غزوہ ہند سنا ہوگا. غزوہ ہند کے تعلق سے یاد رکھیں جتنی روایتیں یہ جیسی روایتیں آتی ہے یہ ایک صحیح روایت ہے، اور اس سے زائد کوئی باتیں ان کے اندر ہم کو نہیں ملتی ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر مانے نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غزوہ ہند ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز بہت سارے علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو غزوہ ہند تھا وہ ہو گیا جب جو اموی خلافت تھی، یاد رکھیے اس میں یہ ہو گیا. پہلی چیز تو یہ ہے. اب ہند کیا تھا وہ بھی سمجھ لے اس زمانے میں. تو ہند کیا تھا؟ تو ہند اس زمانے میں یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہیں جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں اس میں افغانستان، پاکستان، انڈیا،
نیپال، تبت وغیرہ کچھ حصہ، بنگلہ دیش، برما، یہ تھا ہند. اس کو بولتے بر صغیر. حالانکہ کانٹیننٹ نہیں، اس کو سب کانٹیننٹ بولتے ہیں. ایک بر اعظم ہے لیکن چھوٹا بر اعظم تھا یہ، تو اس کو کہتے بر صغیر. تو یہ تھا انڈیا. تو پہلی چیز یہ لکھی علماء نے کہ اموی خلافت میں ہی ہو گیا جب بہت سارے حکمراں اموی خلافت کے گورنرز نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کہاں ہوا ہندوستان پہ حملہ؟ افغانستان یا اس سے بھی اگر نیچے جائے تو سب سے پہلے مسلمان جو ہے وہ سندھ کے علاقے میں آیا. یاد رکھیں محمد بن قاسم وغیرہ جو ہے سندھ کے علاقے میں آیا. رکھیں. اور کیوں ہوا؟ اس زمانے کے لوگوں نے ان کو دعوت دی اور بلایا کہ ہماری مدد کے لیے آئیے. وہ لوٹ مار، جو خاص طور سے جو پانی کے جہازوں کو لوٹنے والے لوگ بہت تھے سندھ کے اندر. یاد رکھیں. اور اس زمانے کے وقت کا بادشاہ بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک حج کو جانے والا جو جہاز تھا اس پہ اٹیک کر دیا، عورتوں کو لے لیا، مال لوٹ لیا. تو پھر اموی خلیفہ نے کہا کہ جاؤ اور ان کو اب دیکھو. اور پھر مسلمان جو ہے وہاں سے نکلے اور محمد بن قاسم کے زمانے میں جو ہے سندھ کے ذریعے آیا، اوپر سے نہیں آیا، مطلب افغانستان کے سائڈ سے نہیں آیا، اس کے ساؤتھ سے ہوا. اور ساؤتھ سے یاد رکھیے افغانستان اونچا ہے، پاکستان آتا ہے ایران سے لگتا ہے، افغانستان اس کے اوپر. یاد رکھیے. لیکن اس زمانے کا ہند تو اتنا بڑا تھا. تو کچھ نے کہا، بہت سارے لوگوں نے لکھا، میں نے آپ والا وقت نہیں میں لکھوں، تو انہوں نے کہا ہو گیا آلریڈی، تب اس کو ڈسکشن کی ضرورت نہیں. سیکنڈ اگر کوئی کہے بھی نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، ہوگا، تو بھی اس کا کہیں بھی یہ مانا نہیں کہ انڈیا پاکستان یا افغانستان انڈیا کی جنگ ہوں گی. چونکہ ہند پہ اٹیک کا مانا ہے انڈیا جو اس زمانے میں تھا. آپ آج کی بارڈرز کو نہیں بنا سکتے اس کے اندر کہ انڈیا بولے تو آج کا جو انڈیا ہے یہ نہیں تھا. وہ یاد رکھ، ہند کا غزوے کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ سمجھ نا، جو کہا جا رہا ہے وہ گریٹر انڈیا تھا اس زمانے میں. تو ایک تو علماء نے کہا کہ وہ ہو چکا ہے، جو یہ بولے کہ وہ نہیں ہوا ہے تو یہ نہیں. اور ہرگز کوئی آدمی یہ نہ کہے، جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے، کئی ویڈیوز آپ نے سنے ہوں گے کہ وہاں ورغلایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ہم کو انڈیا سے لڑنا ہے اور غزوہ ہند کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. یہ اس کا بیس ہے ہی نہیں. اگر کہا جا رہا ہے تو اس میں انڈیا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، افغانستان بھی آلریڈی انکلوڈیڈ ہے اس ہند کے اندر. تو لہٰذا اگر کوئی کہہ رہا غزوہ ہند تو اس کا ہی معنی تھوڑی پاکستان انڈیا پہ لڑیں گے، تو انڈیا پہ لڑ رہا ہے. یہ تو پارٹی تھے نا، بعد میں کنٹریز بنے. انڈیا سے سب سے پہلے جو کنٹری الگ نکلا وہ افغانستان تھا، اس کو آزادی انڈیا سے پہلے ملی. یاد رکھیں. اس کے بعد 47 کے اندر پاکستان نکلا، اس کے بعد 71 کے اندر بنگلہ دیش نکلا. نیپال کی بہرحال 1890 میں شاید اس کو بھی انگریزوں نے آزاد ایک ملک ڈکلیئر کر دیا تھا، تو انڈیا سے کافی پرانا ہے آزادی کے تحت، وہ بھی تھا. اس کے بعد سب نکل گیا. یاد رکھ. تو لہٰذا وہ گریٹر انڈیا کی بات ہو رہی ہے. تو کوئی کہے کہ یہ ابھی بھی باقی ہے تو باقی ہے، تو وہ پاکستان انڈیا سے لڑیں گا، یہ معنی ہے ہی نہیں اس کا، چونکہ وہ بھی انڈیا کا پارٹ ہی تھا اس زمانے میں جب ہند کی بات کی جا رہی تھی. یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ غلط فہمی بھی لوگوں کے حدیث کے تعلق سے تھی، وہ بھی ہم نے دور کر دی. اور ساتھ میں یاد رکھیے وہ دو لوگ بڑے وہ ہوں گے جو ان دو مقامات پر آ کے لڑیں گے. یاد رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور قرآن و سنت کی باتوں کو مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رائٹ انٹرپریٹیشن کرے، اس کا صحیح سمجھ لوگوں کے سامنے بیان کرے. ورنہ کیا ہوتا ہے، عام لوگوں کے سامنے جب ایسی باتیں جاتی ہے تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے مسلمان ایک خوخار قوم ہے، جنگلی جاہل جٹ لوگ ہیں، اور وہ کیا ہے، انسانیت کے دشمن لوگ ہیں. کہ اس طرح کا تصور جاتا ہے، ایسے تصور نہیں دینا چاہیے. قرآن و سنت کا رائٹ انٹرپریٹیشن لوگوں کے سامنے رکھے، اس لیے کہ ہم چلتے پھرتے نمونے بن جاتے اسلام، اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے اسلام ایسا، نعوذ باللہ. بہرحال تو یہ ایک غلط فہمی دور ہو گئی. اور یہ دو لشکر کی اہمیت، تو یہاں مقصد دیکھنا چاہ رہے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم سے اللہ بچا لیں گا. تو جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑیں گے اس زمانے میں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آنکھ سے بچا لیں گے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا، دجال کے بارے میں کیا حکم دیا، اگر دجال سامنے آ جائے تو سورہ کہف پڑھنا اور اس پر تھوک دینا. یاد رکھیے. تو یہ ہم کو کہا. یاد رکھیے مسند احمد کی روایت میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ کہا، ہم سے امت سے کہا. آپ نے کیا فرمایا دیکھیں، مجھے امید ہے کہ اگر مجھے لمبی عمر ملے تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری زندگی میں آگے نسل کی میرے کو لمبی عمر اگر اللہ دے دے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ملاقات کروں گا. اگر مجھے جلدی موت آ جائے، مطلب میں ان سے پہلے دنیا سے اگر چلا جاؤں آ جائے، تو تم میں سے جو بھی عیسیٰ علیہ ابن مریم سے ملاقات کریں گا وہ انہیں میری طرف سے سلام پیش کرنا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ملاقات کروں گا، لیکن میں زندہ نہ رہا تو تم میں سے جو زندہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے پائے تو میرا سلام ان تک جو ہے پیش کرے. یاد رکھے. اور یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مسند احمد کی روایت کے اندر، مجھے اگر جلدی موت آ جائے تو، ایگزیکٹلی لفظ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اجل بی موتن، اگر مجھے اس سے جلدی موت آ جائے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے موت آ جائے تو تم لوگ میرا سلام ان کو
پیش کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر ہمارے مطلب ہم پالے تو ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کتنی مدت رہیں گے وہ ہم دیکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھیے زمین میں جو ہے 40 سال رہیں گے. ایک روایت میں 45 ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دونوں میں الگ الگ باتیں نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہے ایک پیریڈ کے بارے میں, دوسرے ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے بارے میں. امن والا 40 سال, پوری زندگی 45 سال, اللہ عالم. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت آپ نے, تمام انبیاء اللتی بھائی, اللتی بھائی کا معنی ہوتا ہے یاد رکھیے باپ شریک بھائی. ٹھیک, اللتی بھائی وہ بھائی ہوتے ہیں جن کا والد ایک ہے, مائیں الگ الگ ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللتی بھائی ہیں, باپ شریک بھائی ہیں, ان کی مائیں الگ الگ ہیں مگر دین سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک, شریعت الگ الگ آئی, الگ الگ وقت میں آئے, لیکن دین سب کا ایک ہے, اسلام. میں تمام لوگوں سے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم کے قریب ہوں. میں تمام لوگوں سے, تمام انبیاء سے بڑھ کر, اس کا معنی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوں, کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان آپ فرمانے کوئی نبی نہیں آیا, یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا وہ زمین میں 40 برس رہیں گے, پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی جنازہ پڑھیں گے. یاد رکھیں, تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ 40 سال ان کا امن و امان کا دور رہیں گا, اور اس کے بعد وہ وفات پائیں گے, مسلمان جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے. یاد رکھیں, مطلب امن و امان کا دورہ ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ہوں گے تب حج جاری رہیں گا. یاد رکھیں, لوگ اس کو جانتے ہوں گے, چونکہ اس کے بعد کچھ علامتیں آنے والی, اور یہ بڑی علامتوں میں سے نہیں ہے, لیکن یہ بھی علامتیں یاد رکھیں جس میں یہ کہ قرآن مٹا دیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. الفاظ ہے اٹھا لیا جائے گا, معنی یہ کہ ایک انسان کل تک کتابی شکل میں بھی دیکھیں گا تو حرف ہوں گے, اگلے دن جب وہ دیکھیں گا تو الفاظ تک اس کتاب کے اڑ جائیں گے, ذہنوں سے نکال دیا جائے گا, مطلب جو یاد ہوں گا بھول جائیں گے اور جو لکھا ہوا ہوں گا مٹ جائیں گا. اس کے علاوہ مدینے کا غیر آباد ہونا, اسی کے بعد کعبے کا ڈھا دیا جانا. ٹھیک ہے, بڑی علامتوں میں سے نہیں بول کے ہم نہیں دیکھیں گے, لیکن سب ہونے والا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب نہیں, چونکہ یہاں آ رہا ہے کہ آپ حج کریں گے. حج کریں گے مطلب مکہ جائیں گے, مکہ جائیں گے مطلب کعبہ وغیرہ سب صحیح سلامت ہے. لیکن ایک زمانہ آئے گا, قرآن بھی ختم ہو جائے گا, مدینہ بھی جو ہے ختم ہو جائے گا, ویران ہو جائے گا. اور کعبے کے تعلق سے آپ نے فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو ہے حبشی انسان وہ نکل کے آیا ہے, اور ایک کے بعد ایک وہ اس کی اینٹیں نکال رہا ہے, کعبے کے پتھر نکالتا ہے, اس کے بعد وہ کعبے کا خزانہ نکالیں گے اور لے کر چلا جائیں گے. یاد رکھیں, تو لہٰذا ابھی وہ زمانہ نہیں ہے, یہ اس کے بعد شاید زمانہ آنے والا ہے. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح حدیث کے الفاظ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم جو ہے ضرور جو ہے فج روحا ایک علاقے کا نام ہے, کہ بخار سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے, یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے, یا تو عمرہ کریں یا حج کریں گے, یا شاید دونوں ایک ساتھ کریں گے. اور اس مقام سے آپ احرام باندھنے والے ہیں. تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے, کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے, اور اسی امت کے اندر مطلب امت محمدیہ کے جو طور طریقے اسی پہ رہیں گے. یاد رکھیں, اسی طرح روایتوں کے اندر ایک اور الفاظ وہ یہ ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, یہ سارے حالات ہوں گے, پھر آپ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اولادیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ 45 سال زندہ رہیں گے, اللہ کے رسول اس حدیث کے مطابق 45 سال زندہ رہیں گے, اور میری قبر کے ساتھ آپ کو بھی دفنایا جائیں گا. اور روز قیامت یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ابوبکر عمر کے درمیان اٹھیں گے, چونکہ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں کی قبریں وہاں موجود ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہاں بن جائیں گی, وہاں 4 قبریں کل ہو جائیں گی, اور قیامت کے روز جو ہے یہ 2 انبیاء جو ہے ان 2 شخصیات کے بیچ میں اٹھیں گے. اس سے میں سمجھتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بزرگی بھی پتہ چلتی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن ہونا یہ بہت بڑی سعادت تھی, اور ساتھ میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جانا یہ اس سے بڑی سعادت ہے. بہرحال یہ ان کے ساتھ اٹھیں گے. تو نزول عیسیٰ کے اندر یہ چند باتیں تھی جو روایتوں کے اندر آتی ہے. کم بیش ہم نے 20 روایتیں میں نے تقریباً آپ تمام کے سامنے رکھی, پوری روایتیں میں نے نقل نہیں کی, دیکھی. اور بھی اگر آپ اس کے مزید پڑھنا چاہتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کتابوں میں بہت تفصیل میں لکھا ہے. ہم لوگوں نے اتنی تفصیل کے اندر ہم لوگ نہیں گئے. مختصر جو باتیں تھی جو مناسب تھی جو اس وقت میں ہو سکتی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے یہاں خاتمے پہ تو لے گئے, لیکن ایک کڑی ان کی زندگی کی باقی جو یاجوج ماجوج کی شکل میں انشاءاللہ عزیز
جو پرسوں کے دن کا لیکچر ہوگا، خروج جو ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج، انشاءاللہ اس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو علامت قیامت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کی یہ دوسری بڑی علامت تھی ہم نے دیکھی۔ دجال کا خروج یہ پہلی بڑی علامت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ دوسری بڑی علامت تھی۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جو کہا گیا اور سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دین اور اسلام کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو عقیدے کی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔